شعبہ اردو الہم اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے تحت ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے تناظر میں اہل قلم اور موجودہ عالمی منظرنامہ کے زیر عنوان فکری مذاکرے میں تمام معزز شرکاء کا خیر مقدم ہے۔ میں جناب محمد امین شاہد صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پلیز۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شیر علی صاحب اور الحمد یونیورسٹی کا بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ آپ لوگوں نے ایسے موضوعات پر گفتگو کی جو وقت کی ضرورت ہے، اور آج بھی اتنی اچھی گفتگو ہوئی۔ ڈاکٹر انوار احمد صاحب نے، اسد نعیم سید صاحب نے جو گفتگو کی، حارث خلیق صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے، اور ناصر صاحب نے جس نقطے پہ، اور ہمارے دوست فاروق عادل نے بالکل بڑی دردمندی سے، سب احباب نے گفتگو کی ہے۔ میں بھی ایک ادیب کی حیثیت سے، لکھنے والے کی حیثیت سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لکھنے والوں نے تو ہمیشہ آ، جنگوں کی مخالفت ہی کی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی علمی ترقی کی بات کرتے ہیں اور انسانی اصولوں کی اور اس دانش کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں، فوراً کہہ دیتے ہیں کہ بھائی مغرب کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے، اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے۔ ہم نے مغرب کی طرف بالکل اچھا جملہ ایک ناصر نے اپنی گفتگو جہاں ختم کی کہ مغرب جو ہے جہاں کھڑا ہے وہ ایک مجرم کی حیثیت سے ہمیں وہ نظر آتا ہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے کہ ایپسین جیسی فائل جو ہیں اب کھلتی ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جن کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے وہ اصل میں منافقت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بظاہر اپنے سماج کو کے سامنے جیسا چہرہ لے کے آتے ہیں، وہ تو بڑا جمہوریت پسند ہوتا ہے اور امن پسند کا ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ ایسے ہوتے نہیں ہیں، اور وہی ان کا کردار جو ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ صرف پڑھنا، یا جسے علم الاشیاء کی طرف ابھی توجہ دلائی گئی کہ یہ ہونا چاہیے، وہ اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ وہ ایک انسانی جو اندر، اس کے اندر سے یہ منافقت کو نکالنا، اور دراصل ایک سچے انسان کی حیثیت سے اسے لے آنا بھی بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جو ترقی ہوئی اب تک سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، اے آئی کی، جس کی طرف ابھی ناصر نے بھی اشارہ کیا، تو یہ میں تو ایسے انسانیت کی معراج سمجھتا ہوں اپنی جگہ پہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہتھیار کس نے لی ہے؟ یہ ہتھیار لی ان لوگوں نے جو دوسروں کے وسائل پہ قبضہ کرنے والے ہیں، دوسروں کے طرف جو ہے ایک مارکیٹ کی تلاش میں ہیں، اور وسائل کے ان کے اوپر وہ قبضہ کر رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہی علم جس سے ہم سمجھتے تھے کہ یہ انسان کی ترقی ہے، وہی انسان کی کو غلام بھی بنا رہی ہے، اور اسے نئی زنجیروں میں جکڑ رہی ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جو یا ایسے گروہوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے جو انسانیت کی تذلیل کرنے پہ تلے ہوئی ہے۔ یہ جنگ بھی دراصل آپ دیکھیے تو یہی ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم یہ کہیں کہ یہ پچھلے دنوں جب سے یہ اقوام متحدہ بنی تو یہ سوال یہ سامنے آتا رہا اور کہا جاتا رہا کہ دیکھیں جی، جنگوں کا زمانہ گزر گیا ہے، اور اب جو ہے وہ باتیں ساری امن کے ساتھ اور گفتگو کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ہے، اسرائیل ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، آپ کہاں، وینزویلا ہے، شارجہ ہے، عمان ہے، یہ سارے جو علاقے ہیں، یہ ان تک جنگ کی شعلے جو ہیں وہ پہنچے ہوئی ہیں۔ اور یہ جو جنگ کرنے والے ہیں، کیا ہے، یہ جاہلوں نے جنگ شروع کیا، شاید پڑھے لکھے نے شروع کیا، جو درس دیتے ہیں انسانیت کا اور اخلاقیات کا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ذرا سوچنا پڑے گا کہ صرف ایک سطح پہ ہم نے ترقی کی ہے، لیکن انسان نے ابھی تک انسان بننا سیکھا نہیں ہے، اور انسان جب تک انسان بننا سیکھے گا نہیں تو ہم اپنے وسائل کو، یا اپنی فتوحات کو، یا اپنے آپ کہہ لیجئے ترقی کے وسائل کو بہتر طور پہ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ ایران پہ جو حملہ کیا گیا، دیکھے اس کا مارکو روبیو نے
جو 3 مارچ کو غالباً بیان دیا تھا، کہ اس میں یہ انہوں نے کہا کہ وہ یہ اسرائیل جو ہے، ہمیں پتہ چلا کہ وہ اسرائیل اس پہ حملہ کرنے لگا ہے، اور اس سے پہلے کہ ایران ہم پہ کرے تو پریمپشن کے طور پہ ہم نے اس پہ حملہ کر دیا، گویا ایک انگیخت کیا اسرائیل نے، اور اس جنگ میں ان نے جھونک دیا۔ اور لیکن یہ اتنا کافی نہیں ہے اتنا سمجھنا، بلکہ اس کو میرا خیال ہے ذرا پیچھے ہم بھی جس میں انگیج رہے پچھلے عرصے میں، اور جی ہم نے جا کے ان کو جو امن کے لیے، ان کے ایوارڈ کے لیے جو ان ہوں کو نامزد کرتے رہے، اور جو کچھ ہم یہ کرتے رہے، تو بنیادی طور پہ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ ایک مختلف ممالک کو oblige کرنا جو ہے امریکہ نے وہ شروع کر دیا تھا، ہماری تعریفیں کر کے، توصیف کر کے، کہ بھائی کوئی تو ہو جو ذرا فاصلے پہ رہے، اور اس جنگ میں وہ ہمارا ساتھی بنے، بالکل ویسے ہی ساتھی بنے جیسے ہم نے رشیا کو دھکیلنے میں پیچھے ہم ان کے ساتھی بنے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی سوسائٹی کو ہم نے تباہ کیا۔ تو لیکن یہ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دانش مندی سے اگر یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اس جنگ کا حصہ نہیں بن رہے ہیں، تو اس پہ اور اپنے آپ کو اس میں جھونک نہیں رہے ہیں، تو یہ مناسب تو یہی ہو رہا ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے، کہ یہ سمجھنا چاہیے، بالکل اس کی طرف درست اشارے کیے گئے دوستوں نے، کہ ہمیں جب تک اس ٹیکنالوجی کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، تو اپنے لیے جو ڈپینڈنٹ ہیں، ایسی ٹیکنالوجی نہیں جس میں ہم ڈپینڈنٹ ہوں، بلکہ ایسی ٹیکنالوجی جس کی بیسز ہمارے پاس موجود ہوں، اس کی طرف ہم راغب نہیں ہوں گے، تو ہم کیسے راغب ہوں گے؟ ہمارے اپنے وسائل کا زیادہ تر حصہ تو کہیں اور جا رہا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے تعلیمی وسائل کے اوپر خرچ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس ہوں صورت میں ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر اس طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے، میرا خیال ہے یہ موقع ہے اور اسے سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات جو اس جنگ نے میرا خیال ہے محسوس کیا، کہ گلف کی سٹیٹس جتنی بھی ہیں، وہ یہ سمجھ رہی ہیں، انہیں سمجھ آ جانی چاہیے، اور میرا خیال ہے سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے، کہ امریکہ پر انحصار کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور اگر آپ وہ انحصار کریں گے تو کوئی کسی وقت بھی ان پہ جو مصیبت آئے گی، تو وہ امریکہ ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ جو دبئی سے لکھا گیا خط خاتون جا کے امریکہ کو، جس میں انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہماری مدد کو نہیں آ رہے، ہم اکیلے ہو گئے ہیں، تو اس کا سبب یہی، اس میں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے اڈے تو دیے، اور اگر وہ اڈے استعمال ہوں گے ایران کے خلاف، تو کیا ایران جو ان کے اوپر اس کا رد عمل آئے گا، تو کیا ان سٹیٹس کے خلاف آئے گا، یا پھر وہ امریکہ کے خلاف آئے گا؟ کہ اس لیے کہ اس کی اپروچ براہ راست امریکہ تک تو ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایسے امور ہیں جن کی طرف میرا خیال ہے اب توجہ دی جانے لگی ہے اور دی جائے گی۔ دوسری، مجھے یوں لگتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اسیمیٹریکل جنگ ہے، اس میں کوئی غیر مساوی آپ کہہ لیجئے، اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے ٹیکنالوجی کے حساب سے اور وسائل کے اعتبار سے ایران کا، اور ایران پہ تو کتنے عرصے سے پابندیاں پہلے سے موجود ہیں، لگی ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود وہ سروائیو کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جنگ اس طرح تو شاید جیتنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا، لیکن امریکہ نے جو جن مقاصد کے لیے یہ جنگ چھیڑی ہے، شاید امریکہ انہیں حاصل نہ کر سکے، اور اس لحاظ سے امریکہ کا جیتنا بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ ممکن نہیں رہے گا۔ اور اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے اور پورے وسائل استعمال کرنے کے باوجود بھی وہ جو اس کے مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ دنیا کے اندر بہرحال ایک نئی تبدیلی آئے گی، اور میرا خیال ہے کہ جو امریکہ کی جو اس طرح کی بدماشی جو تسلیم کی جاتی تھی، کہ ایک اشارے پہ سارے ڈھیر ہونا شروع ہو جاتے تھے اور اپنے وسائل اس کے حوالے کرنا شروع کر دیتے تھے، میرا خیال ہے کہ ویسا اب آہستہ آہستہ نہیں ہوگا۔ خود مغرب کے اندر بھی اس کی طرف توجہ دی جانے لگی ہے، اور دوسری دنیاؤں کی طرف بھی۔ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ مسلم ممالک کو بھی سوچنا چاہیے، میرا خیال ہے مسلم ممالک شاید کم ہی سوچیں اس۔ اب یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہم خیال قسم ممالک ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں یا نہیں ہیں، لیکن
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا پہ اس طرح کی تھانے داری قائم نہیں ہونی چاہیے، اور ہر ملک کو اپنے جینے کا حق انہیں ہونا چاہیے، تو ان کے ساتھ رابطے استوار کی جانے چاہیے، اور اس طرح کی تنظیمیں وجود میں آنی چاہیے ممالک کے ساتھ رابطوں میں ایک رہے گا، چاہے وہ مغرب سے ہوں، چاہے وہ مشرق سے ہوں، چاہے وہ گلف میں ہوں، یا چاہے کسی اور جگہ پہ موجود ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح ایک وسیع جو ایک باہمی شراکت ہے، اس کے ذریعے ایک مہم چلائی جانی چاہیے۔ یہ مناسب رہے گا، اس لیے کہ اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ جو ان کے اس جارحیت کے خلاف کسی بھی ملک کے انگیز جو ہوتی ہے، تو اس میں وہ ممالک ایک جیسا سوچنے کے قابل ہو سکیں گے، اور اپنے وسائل کو اس طرح دوسروں کے حوالے نہیں کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں شکر بھی ادا اس موقع پہ کرنا چاہیے کہ ہمارے تو ایک صاحب جو ہے وہ ایک ٹرے لے کے گئے تھے کہ ہمارے پاس یہ وسائل ہیں، ان کی طرف توجہ دیں، تو کہیں یہ جنگ ادھر چھڑ گئی، کہیں وہ وسائل لینے کے لیے وہ یہاں پہنچ جاتے تو ہم کیا کرتے؟ تو ہمیں اپنے آپ کو بھی بچا کے رکھنا چاہیے، اور بہت زیادہ تکبر بھی مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ایٹمی قوت ہے، ٹھیک ہے، ہم شاید مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور کریں گے بھی، اور ہمیں یقین بھی رکھنا چاہیے کریں گے، لیکن صرف للکارنا اور اس بنیاد پہ کہ ہم ایٹمی طاقت ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ حکمت کے ساتھ آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ درد مندی تو ہمارے پاس ہے ہی ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے، اور وہاں جیسے ایک غیر انسانی سطح پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچیوں کے اسکول کے اوپر آپ جی جب بمباری کرتے ہیں، اور جب شہریوں کے اوپر آپ کرتے ہیں، اب جب گراؤنڈ جو ہے کھیلوں کا میدان ہے اس کے اوپر آپ بمباری کرتے ہیں، تو آپ انسان کہاں رہتے ہیں، اور انسان کہلائے جانے کے قابل کہاں رہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کا یہ مکروہ چہرہ جو ہے وہ بھی دنیا کے سامنے آیا ہے، کہ ان کے سارے وہ دعوے جو امن کے جی حوالے سے ہیں، جو جمہوریت کے حوالے سے ہیں، جو انسانیت کے حوالے سے ہیں، وہ سب جھوٹے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ بالکل سر، آپ جا فرما رہے ہیں کہ یعنی امریکہ، اسرائیل اور جو ان کے الائز ہیں، ان کا جو ایک جنگی اخلاقیات کو بھی انہوں نے اس کی بھی پاسداری نہیں کی ہے، اور ہمیں یعنی ہم الحمد یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے بھی محمد امیر شاہد صاحب نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ایک اظہار کیا ہے۔ یہ بہت جرت کی بات ہوتی ہے، خصوصاً جس طرح کی صورتحال پاکستان میں اس وقت بنی ہوئی ہے، کہ یعنی آپ نے یعنی اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان کو جو بورڈ آف پیس ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اسے باہر آ جانا چاہیے اور کھل کے یعنی اس جنگ کی مذمت کرنی چاہیے۔ تو ظاہر ہے یعنی اہل دانش اور اہل قلم زبان سے اظہار تو کرتے ہی بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طرح جرت مندی کا یعنی اظہار تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔